بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ اگست کے لحاظ سے آزادی کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حقیقی آزادی عطا فرمائے۔ اکابرین تحریک پاکستان نے جس نظریہ پاکستان کو سامنے رکھ کر جد و جہد کی اور قربانیاں دیں، اسی نقشے کے مطابق ہمیں پاکستان کو رب ذوالجلال مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان اپنے نظریے کے لحاظ سے
قرآنی نظریے سے منسلک ہے اور بڑی مقدس بستی ہے، لیکن نام نہاد سیاستدانوں نے اور مختلف فتنہ گروں نے اس کے تقدس کو پامال کر رکھا ہے۔ اپنی حقیقت اور اصلیت اور نظریے کے لحاظ سے جو پاکستان ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں، لوح دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے۔ مستور کا معنی ہے لکھا ہوا، سطر سے۔ لوح دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نور سے پر نور پاکستان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کا نظریہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ لوح دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نور سے پر نور پاکستان ہے دعا مولا سے یا رب پاک ہو یہ اس طرح جس طرح کہ اس کا خود دستور پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے آزادی، کارکنان آزادی، مجاہدین آزادی اور قائدین آزادی کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ماہ صفر المظفر کے لحاظ سے اس امت کے بڑے بڑے عظیم اولیاء کرام کے اعراس مبارکہ اس مہینے میں ان کے ایام وصال کے لحاظ سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، جن کے دم قدم سے پنجاب کی مٹی زندہ ہوئی، پوری دنیا میں ان کا فیض پہنچا، اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز، جنہوں نے اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کے توحید کی اذان دی، اور مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، جنہوں نے حق پر پہرا دینے کے لیے چمکھی لڑائی لڑی، اور فاتح قادیانیت حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب چشتی گولڈوی قدس سر العزیز، اور دیگر بہت سے اولیاء کرام کے اعراس مبارکہ صفر المظفر میں آتے ہیں۔ اللہ سب کے مراقد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو ان کی فیوض و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ ہم ان ولیوں کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کے مقام کو بھی بیان کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کی شان سننے سے، ان کا مقام سننے سے بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے، ان کا فیضان ملتا ہے، اور ان کی تعلیمات سے خصوصی طور پر ان کا فیض پہنچتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اسی رستے پہ چلنے کا پتہ چلتا ہے جس رستے پہ چل کر وہ اللہ کے قرب میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا۔ چونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ آج بھی قرآن و سنت کی تعلیمات
اور صالحین کے طرز عمل کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین میں اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر پیغام اولیاء کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ان مقدس ہستیوں کی کتابوں سے وقت کی نزاکت کے مطابق جو ٹائم ہے جمعہ کا، ان کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھوں گا، جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے روشنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کشف المحجوب شریف، جو اصل فارسی میں تحریر کی سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے آپ کا ایک پیغام آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 100 پر ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ می گوید، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ امام اعظم کے نام کے ساتھ داتا صاحب نے رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کہ امام اعظم عظیم تابعین میں سے ہیں اور خیر القرون میں سے ہیں۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ می گوید کہ چون نوفل بن حیان وفات یافت، کہ جس وقت حضرت نوفل بن حیان فوت ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ بخواب دیدم۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ نوفل بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم شداست، کہ خواب میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، و جملہ خلق اندر حساب گاہ قائمن، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ میدان معاشر میں حساب کے لیے حاضر ہیں۔ و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدم ایستادہ، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیدار کیا، آپ کھڑے تھے، تشریف فرما تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را دیدم متشمر ایستادہ بر حوض کوثر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت چاکو چوبند، مشمر کا معنی ہے، اس حالت میں حوض کوثر کے پاس آپ کو میں نے کھڑے دیکھا کہ لوگوں کو پانی پلانے کے لیے۔ و بر راست و چپ و مشائخ دیدم ایستادہ، اور آپ کے دائیں جانب اور دوسری جانب میں نے مشائخ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں۔ و پیر دیدم نیکو روئی، ایک بوڑھی عمر کے شخص کو میں نے دیکھا، یعنی عرب فارسی میں پیر بوڑھے کہتے ہیں، پیر دیدم بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ایک شخص کو میں نے دیکھا، نیکو روئے، جن کا چہرہ بڑا نیک نظر آ رہا تھا، و بر سر موئے سفید گزاشتہ، اور سر کے بال سفید تھے، و خد بر خد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہادہ، اور اپنا رخسار اس ہستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ایسی ہستی کو میں نے دیکھا جو بوڑھے بھی تھے، سر کے بال سفید تھے،
اور اپنا رخسار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہ اندر برابر و نوفل را دیدم، اور اسی مقام پر سامنے کھڑے ہوئے حضرت نوفل بن حیان کو بھی دیکھا کہ جن کا تازہ تازہ وصال ہوا تھا، اور خواب میں ان کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی قیامت کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ چون مرا بدید بسوئے من آمد، جب نوفل نے مجھے دیکھا تو میرے دوست تھے، میری طرف چل کے آئے، وہ سلام گفت اور سلام کہا، گفتم مرا آپ دے، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بھی حوض کوثر کا پانی پلائیں۔ حضرت نوفل سے کہا، گفت از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستور خواہم کہ پہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، چونکہ اصل تو آپ پانی پلانے والے ہیں اور ساقی کوثر ہیں۔ با انگشت اشارت کرد تا مرا آبداد، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا حضرت نوفل کو کہ وہ مجھے پانی پلائیں۔ من ازاں آب بخردم، میں نے وہ پانی پیا، و مر اصحاب خدرہ بدادم، اور جتنے میرے اصحاب ہیں یعنی میرے شاگرد فقہا جو میرے ساتھ موجود تھے، میری تقلید کرنے والے، میں نے ان کو بھی پانی پلایا، اور اس پیالے میں اتنی برکت تھی کہ ازاں جام ایک چیز کم نہ گشت، کہ میرے پینے سے اور میرے اصحاب کے پینے سے اس پیالے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ گفتم بنوفل بر راست پیغمبر آن پیر کیست، تو میں نے حضرت نوفل سے پوچھا کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہیں اور بوڑھے ہیں، سر کے بال سفید ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا رخسار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ کون شخصیت ہیں؟ گفت ابراہیم خلیل صلاۃ اللہ علی نبینا وعلیہ، کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ و دیگر بر چپ و، اور کہا جو ہستی ان کے بالمقابل بائیں جانب کھڑی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ہم چنی می پرسیدم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے کشف المحجوب میں کہتے ہیں اسی طرح میں پوچھتا گیا، کیونکہ پاس بہت سے لوگ کھڑے تھے، تو حضرت نوفل مجھے بتاتے گئے اور میں انگلی پر پوروں پر گنتا گیا، تو کہتے ہیں تاز ہفتہ کس بپرسیدم، تو اس طرح کر کے 17 شخصیات کے بارے میں پوچھ چکا تھا کہ مجھے جاگ آئی، تو میرا جو پورا تھا وہ گنتے گنتے 17ویں مقام پر پہنچا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی کا خصوصی طور پر مکتوب ہے، اور اس میں ذکر کردہ شخصیات کا مقام ہے، اور یہاں ہی آپ نے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دیدم،
میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گفتمش میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبوکا، کہ لوگ کئی رستے بتاتے ہیں آپ کی طرف جانے والے کہ یہ رستہ بھی ذات رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، یہ طریقہ بھی آپ کا ہے، یہ طریقہ بھی آپ کا ہے، تو آپ خود مجھے بتائیں کہ کس رستے پہ چلوں تو آپ کو میں پالوں، آپ کو ڈھونڈنے اور آپ کو ملنے اور آپ کو پانے کا راستہ کون سا ہے؟ قال عند علم ابی حنیفہ تھا، کہ مجھے پانے کا راستہ ابو حنیفہ کا علم ہے، یعنی ابو حنیفہ کے علم کی روشنی میں دین اسلام پہ چلتے ہوئے آپ مجھے پا سکتے ہیں۔ ہم اپنے عرف میں طریقت، شریعت اور حقیقت کثرت سے یہ لفظ بولتے اور سنتے ہیں، لیکن ان کا مطلب کیا ہے یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی پیر طریقت، راہبر شریعت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں اس پر بحث کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جو تینوں منصب ہیں، طریقت، حقیقت اور شریعت، ان میں درجہ بندی اور گریڈ کے لحاظ سے بلند مرتبہ کس کا ہے اور کون کس کے تابع ہے؟ تو آپ مکتوب نمبر 36 میں فرماتے ہیں طریقت و حقیقت کہ صوفیہ بعام ممتاز گشتہ اند، کہ طریقت اور حقیقت یہ دونوں چیزیں کہ جن کی بنیاد پر صوفیاء کرام عام لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ ہر دو خادم شریعتاً، یہ دونوں شریعت کی خادم ہیں۔ طریقت بھی شریعت کی خادم ہے اور حقیقت بھی شریعت کی، یعنی مخدوم شریعت ہے، حاکم شریعت ہے، حکومت شریعت کی ہے، رہنمائی شریعت کی طرف سے ہے۔ یعنی طریقت بھی وہ صحیح ہے جو شریعت کے تابع ہو، اور حقیقت بھی وہ ہے جو شریعت کے تابع ہو۔ اور کہیں کوئی شخص شریعت کے احکام سے بغاوت کر رہا ہو اور اس کو طریقت قرار دے رہا ہو یا اس کو حقیقت قرار دے رہا ہو تو یہ جھوٹ ہے، چونکہ طریقت اور حقیقت جو اصل میں طریقت اور حقیقت ہیں وہ کبھی بھی شریعت سے بغاوت نہیں کرتی، کیونکہ شریعت پر عمل کی بنیاد پہ ہی طریقت ملتی ہے اور شریعت پر عمل کی بنیاد پر ہی حقیقت ملتی ہے۔ پھر یہ شریعت جس کو طریقت اور حقیقت دونوں کے اوپر حکومت حاصل ہے، شریعت میں 3 چیزیں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت را سے جز وست، شریعت کے 3 اجزاء ہیں، علم و عمل و اخلاص، کہ شریعت کے اندر نمبر 1 علم ہے، نمبر 2 عمل ہے، اور نمبر 3 علم و عمل میں اخلاص ہے۔ محض علم بھی شریعت نہیں اور محض عمل بھی شریعت نہیں، کیونکہ عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا نماز پڑھنی ہو تو طریقہ آتا ہو تو پڑھ سکتے ہیں،
پھر اگر ان دونوں کاموں کے اندر ریاکاری ہو تو یہ سارا سفر ضائع ہو جاتا ہے. تو اس واسطے یعنی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا یہ خاص تبرک ہے کہ شریعت کے 3 اجزاء آپ نے بیان کیے ہیں اور طریقت اور حقیقت کو شریعت کی خادم قرار دیا ہے. اور پھر ایک اور مکتوب کے اندر مثال دے کر آپ نے طریقت، حقیقت اور شریعت کا فرق بیان کیا ہے، جس سے پھر ہر جگہ دیگر امور میں بھی وہ فرق سمجھا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں مثلاً دروغ با زبان نا گفتن شریعت است، زبان سے جھوٹ نہ بولنا یہ شریعت ہے. زبان سے جھوٹ نہ بولنا، کہ جھوٹ کا صدور زبان سے نہ ہو، یہ شریعت ہے. آگے اس میں کئی صورتیں ہیں، یعنی کبھی یہ ہے کہ بندہ ڈر کی وجہ سے جھوٹ نہیں بول رہا کہ اس چیز پر گواہ موجود ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو بندے کہیں گے کہ یہ تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے، تم اس طرح کہہ رہے ہو. یعنی ڈر کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن نہ بولنے کا عمل پایا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا. اور کبھی جو ہے وہ تشویش میں ہے کہ کبھی سوچتا ہے اچھا تھا جھوٹ بول لیتا، بڑے فوائد مل جانے تھے، اور میں نے غلط کیا نہیں بولا. بہرحال بولا نہیں ہے، مگر اندر کے دل کی کیفیتیں کئی ہیں. مطلقاً جھوٹ نہ بولنا، جب اس نے نہیں بولا تو شریعت پائی گئی ہے، یہ شریعت ہے جھوٹ نہ بولنا. آگے دل سے جھوٹ سے نفرت کرنا، یعنی دل میں ہی نفرت ہے، کوئی ڈرائے یا نہ ڈرائے، کسی کا ڈر ہو کسی کا ڈر نہ ہو، دل ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ سے نفرت ہے. تو یہ دل میں جھوٹ کی جو نفرت ہے یہ طریقت اور حقیقت ہے. اب اس کا آگے پھر فرق ہوگا کہ طریقت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز. زبان سے جھوٹ نہ بولنا یہ شریعت ہے، اور دل سے جھوٹ کو بہت برا سمجھنا، بہت قبیح سمجھنا اور بڑی نفرت کرنا جھوٹ سے اپنے طور پر، یہ طریقت اور حقیقت ہے. آگے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جھوٹ سے نفرت تکلف سے کرنا، اور ایک ہے جھوٹ سے نفرت طبیعت کی بنیاد پہ کرنا. یعنی بندہ ایک نفرت تو جھوٹ سے کرتا ہے، مگر اس کو اپنے دل کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے، اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، بار بار دل کو اس طرف لانا پڑتا ہے. اگر تکلف اور مشقت کی بنیاد پر دل میں جھوٹ سے نفرت ہو تو اس حالت کو طریقت کہتے ہیں. اور اگر دل ہی ایسا ہو کہ وہاں جھوٹ سے نفرت کے لیے تکلف کرنا ہی نہ پڑے، طبیعت ہی ایسی ہے، تو پھر اس کو حقیقت کہتے ہیں. تو اس پر ہر چیز کو آگے قیاس کیا جا سکتا ہے. مثلا شراب نوشی ہے، چوری ہے، اور کئی معاملات ہیں. تو یہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں شریعت، طریقت اور حقیقت، ان کے لحاظ سے بڑی واضح تشریح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے.
اب دیکھو اصل ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے تعلق یہ ہے کہ ان کا لکھا ہوا پڑھا جائے کہ انہوں نے ہمارے بڑے مسئلے حل کیے ہوئے ہیں. اگر ہم نہ پڑھیں محبت کریں تو فائدہ تو اس محبت کا ضرور ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ نور علی نور ہے. یعنی آج ہمیں گمراہ کرنے والے بے شمار طبقے ہیں، اور انہوں نے ان گمراہیوں سے ہمیں بچانے کے لیے پہلے ہی ہماری حفاظت کا اہتمام کیا ہوا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں، وہ پڑھائیں، وہ سنیں اور اس کے مطابق آگے چلیں، تو بہت سے فتنوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہمارے مسلک میں چونکہ پیری مریدی اور تعویذ، عملیات، اس طرح کی بڑی چیزیں ہو چکی ہیں، تو ان میں بھی ہمارے کئی موضوعات پہلے ہو چکے ہیں، چھپے ہوئے بھی ہیں، جادو کی مذمت اور اس طرح کے موضوعات. تو نہ تو مطلقاً ایسے ہے کہ تعویذ حرام ہے یا ناجائز ہے، مطلقاً ایسا نہیں، اور نہ یہ ہے کہ ہر طرح کا جائز ہے، اور ایسے ہی نہ یہ ہے کہ پیری مریدی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جس طرح کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی پیر بن جائے اور یہ آسان سا مشغلہ اس کو آگے جاری کر دے. یعنی ہمارا معاشرہ ان دونوں قسم کے فتنوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں بھی رہنمائی ضروری ہے. اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ چاروں شرطیں رکھتا ہو. یعنی زیادہ اس میں خوبیاں ہوں تو جتنی زیادہ اتنی اچھی ہیں، لیکن کم از کم میرٹ یہ ہے کہ یہ چار اس میں ضرور ہوں، چار میں سے ایک بھی کم نہ ہو، چاروں اس میں موجود ہوں. اول، سنی صحیح العقیدہ ہو. یعنی یہ پہلی ہے. پیر مریدی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے. اگر واقعی اڑ کے دکھا بھی دے تو پھر بھی وہ پیری مریدی کی شرط ہی نہیں ہے. پیری مریدی یعنی جس شخص سے بیعت کا حکم ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو. نمبر 2، علم دین رکھتا ہو. یعنی یہ ایک جو تصور ہے نا کہ پیر کا بیٹا پیر ہی ہونا ہے، خواہ وہ کتوں کی لڑائی کرتا ہو یا جس طرح کا بھی ہو، یہ اہل سنت کی تعلیمات نہیں ہیں. یعنی اس کے لیے مسند پہ بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین رکھتا ہو. سوم، فاسق نہ ہو. یعنی داڑھی منڈا یا اور جو فسق کی باتیں ہیں کردار کے لحاظ سے فاسق نہ ہو. اور نمبر 4، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. کہیں بھی درمیان میں انفصال نہ ہو، یعنی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، خواہ وہ سرکار سے جا کر کسی صحابی کے ذریعے ملے، لیکن سلسلے کا متصل ہونا
ضروری ہے۔ تو یہ 4 شرائط اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کی ہیں۔ تو معاشرے میں ان شرائط کا بھی ابلاغ کرنا چاہیے، کیونکہ گلی گلی میں پیر ہیں اور ہر طرف پیر ہیں، اور پھر ان کا تقاضا جو حقیقی پیر ہیں ان والا ہے کہ مثلا جو ہم کہیں اس پہ عمل کرو، اور علم مفقود ہے۔ تو جب علم نہیں ہے تو وہ پھر کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہوں گے مریدوں کو جو شریعت میں جا حرام ہے یا مکروہ ہے، تو اس بنیاد پر پھر معاشرے میں بگاڑ لازم آئے گا۔ تو کسی کے بھی مرید بن جاؤ، لیکن یہ شرطیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھو۔ اور اصل جو پیری مریدی ہے، یہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی، جو یعنی جہاں حضرت مجدد الفیسانی کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے ان کے سامنے، ان کا قول مکتوبات شریف کے اندر آپ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ سرہ می فرمودن کہ اگر من شیخی کنم ہیج شیخ در عالم مرید نہ یابد، کہ اگر میں پیری مریدی کرنے پہ اتر آؤں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید ہی نہ ملے۔ اگر من شیخی کنم پیری مریدی اس کے لیے میں بیٹھ جاؤں، یہ شیخ را در عالم جہان میں کسی پیر کو، یہ شیخ مرید نہ یابد، ایک مرید بھی مرید کرنے کے لیے نہ ملے، سارے میرے مرید ہو جائیں۔ لیکن کہا کہ مرا کار دیگر فرمودان، مجھے میری دوسری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یعنی اصل اقامت دین ہے، احیاء دین ہے، اور دین کے اندر پیدا ہونے والے جو بگاڑ ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ اور جب ایسی ہوس دل میں آ جائے کہ میرے مرید زیادہ ہوں اور اس کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں فرق آ جائے، اگر میں نے یہ کہا تو یہ بات لوگوں میں پسند نہیں کی جائے گی تو وہ میرے قریب نہیں آئیں گے، اگرچہ سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ تم پہ فرض ہے کہ یہ بیان کرو، تو پھر ایسی کئی چیزیں درمیان میں آڑے آتی ہیں۔ کثرت مریدین کا جب شوق ہو جائے تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ویسے تو میں پیری مریدی کروں تو کسی اور پیر کو کوئی مرید ہی نہ ملے، لیکن میرا کام دوسرا ہے، اس بنیاد پر ملت بیضاء کو زندہ کرنا اور پیری مریدی میں بھی یہ پیغام دینا، احیاء سنت اور دین اور قرآن کا پیغام، اور مختلف قسم کی بدعات اور رسوم کا خاتمہ، تاکہ اصل اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنایا جائے اور ان تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے، اس میں تعویذوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عملیات یعنی تعویذ وغیرہ کتابوں سے کرنا حق ہے یا باطل، کس طور سے جواز اور کس طریق سے ناجائز، رقم فرمائیں۔ اس کی تفصیل تو ویسے گھنٹوں کا تقاضا کرتی ہے، میں جو لکھا ہوا ہے صرف وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
عملیات و تعویذ جو جائز ہیں کون سے ہیں؟ عملیات و تعویذ اسماء الہی و کلام الہی سے ضرور جائز ہیں، اللہ کے اسماء اور اللہ کے کلام سے، جبکہ ان میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو۔ مثلا اگر وہ آیت سے یا اللہ کے نام سے مگر مرغ کے خون سے لکھا جا رہا ہو تو وہ دم مسفوت و حرام ہوتا ہے، یعنی کلمات الہی کلام الہی سے ہو، اسماء الہی سے ہو، اور آگے اس میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو۔ مثلا یہ کہ دروازے کے جو سردل ہے وہاں اس کو دفن کرنا ہے کہ جو گزرے اوپر سے گزرے، تو یہ اجمالاً آپ نے فرمایا کہ ان میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو۔ مثلا کوئی لفظ غیر معلوم المعنی نہ ہو، یعنی تعویذ کے اندر کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جس کا معنی شریعت میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جب غیر معلوم المعنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شیطان کا نام ہو اور اس کی تعظیم کی جائے، یا ہو سکتا ہے وہ کسی اچھی ہستی کا نام ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو۔ فرمایا کہ اگر ایسے الفاظ تعویذ میں لکھے ہوں تو پھر اس کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ دعائے تعاون میں لوگ لکھتے ہیں تاسوسا، آسوسا، ماسوسا، تو ان لفظوں کے معنی معلوم نہیں ہیں، تو ایسا تعویذ جائز نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کی اجازت نہیں جب تک حدیث یا آثار یا اقوال مشائخ معتمدین سے ثابت نہ ہو۔ یہ تو ہے خود تعویذ کا مضمون، اس کے لحاظ سے شرطیں، پھر آگے لکھنے کے لحاظ سے فرمایا یوں ہی دفع سرا، یعنی مرگی کو دور کرنے کا جو تعویذ ہے، دفع سرا وغیرہ کے تعویذ کے مرغ کے خون سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں مرغ لے آؤ فلاں شرط کا، کالا لے آؤ یا سفید لے آؤ، اس کے خون سے لکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کے عوض مشک یعنی کستوری سے لکھیں کہ وہ بھی اصل میں خون ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ یوں ہی حب و تسخیر کے لیے بعض تعویذات کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہو جائے، کوئی کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے یا اپنا مسخر کرنا چاہتا ہے، تو حب و تسخیر کے لیے بعض تعویذات دروازہ کی چوکھٹ میں دفن کرتے ہیں کہ آتے جاتے اس پر پاؤں پڑیں، یہ بھی ممنوع و خلاف ادب ہے۔ اب یہ جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آج بھی معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس وقت سے تو شاید کہیں زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی ہر گلی میں ایسی فیکٹریاں تیار ہیں اس طرح کی تعویذ دینے کے لیے یا لینے کے لیے لوگ چلے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ مقصد کیا ہے تعویذ کا، اس میں بھی ایک مقصد کے لیے حلال ہے اور دوسرے مقصد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح وہ مقصود جس کے لیے وہ تعویذ یا عمل کیا جائے اگر خلاف شرع ہو تو ناجائز ہو جائے گا، یعنی خواہ لکھی آیت ہی جا رہی ہے اور لکھی وہ سیاہی سے جا رہی ہے اور پاؤں کے نیچے دفن بھی نہیں کی جائے گی، لیکن مقصد جو ہے وہ جائز نہیں جس کے لیے لکھی جا رہی ہے، جس کے لیے وہ تعویذ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے عورتیں تسخیر شوہر کے لیے تعویذ کراتی ہیں،
عورتیں تسخیر شوہر کے لیے تعویذ کراتی ہیں، یہاں مقصد ناجائز ہے، اگرچہ پہلی ساری شرطیں پائی جائیں تو مقصد کے ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ تعویذ ناجائز ہوگا۔ کیوں یہ ناجائز ہے؟ کہتے ہیں یہ حکم شرع کا عکس ہے۔ شریعت کا حکم یہ نہیں کہ عورت حاکم ہو اور شوہر محکوم ہو، شریعت نے شوہر کو حاکم اور عورت کو محکوم بنایا ہے، اور یہ تعویذ شرعی تعلیمات کے خلاف مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ حکم شرع کا عکس ہے۔ اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو اسے شوہر کو محکوم بنانا عورت پر حرام ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اپنا محکوم بنائے۔ جب اللہ نے اسے حاکم بنایا ہے تو یہ اسے محکوم کیوں بناتی ہے؟ تو اب اگرچہ باقی شرطیں جائز بھی ہوں تو مقصد جو ہے وہ ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ تعویذ جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا۔ یوں ہی تفریق و عداوت کے عمل و تعویذ کے محارم میں کیے جائیں، مثلا بھائی کو بھائی سے جدا کرنا۔ یہ تعویذ کوئی کسی کو جا کے کہتا ہے کہ ان دو بھائیوں میں اتفاق نہ رہے، اس کے لیے مجھے تعویذ کر دو، تو یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی حرام ہے، تو یہ حرام بات کے لیے تعویذ کروایا جا رہا ہے۔ تو اگرچہ پہلی ساری شرطیں ہوں کہ کوئی شیطانوں کے نام نہیں لکھے جا رہے، آیات سے تعویذ کیا جا رہا ہے، تو پھر بھی چونکہ مقصد جو ہے وہ آگے ہے قطع رحمی، بھائیوں کو آپس میں لڑا دینا یا جدا کرنا۔ یوں ہی زن و شوہر میں نفاق ڈلوانا، کہ کوئی تعویذ کروائے کسی سے کہ فلاں شوہر اور بیوی آپس میں ان کا اتفاق نہ رہے، شوہر بیوی آپس میں لڑ جائیں، آپس میں ان کا اتفاق نہ رہے۔ سرکار فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ میری امت میں سے نہیں جو عورت کو اپنے خامند کے بارے میں بھڑکاتا ہے، یعنی عورت کو اس کے خامند سے متنفر کرتا ہے یا عورت کو خامند سے لڑانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اب جو تعویذ کیا جا رہا تھا عورت اور اس کے شوہر میں فرق کرنے کے لیے، تفریق کرنے کے لیے، تو یہاں مقصد حرام ہے، تو اس لیے ایسا تعویذ کرنا یا کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ مطلقاً یہ عورت اور شوہر یا بھائی اور بھائی یہ تو اپنی جگہ رہے، مطلقاً دو مسلمانوں میں تفریق بلا ضرورت شرعی ناجائز ہے، کہ کوئی دو دوست ہیں، دو مسلمان ہیں، تعویذ کروانا کہ ان کا آپس میں اتفاق نہ رہے، یہ آپس میں لڑ پڑیں، ان کا جھگڑا ہو جائے، تو ایسا تعویذ کرانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا تباغضوا ولا تدابروا، آپس کے اندر عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، خواہ مخواہ آپس میں دشمنی نہ کرو۔ تو اب یہ تفصیل کا خلاصہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لکھنا ہے تعویذ کے اندر وہ آیات ہوں، اسماء الہی ہوں، حدیث ہوں، یا وہ معلوم المعنی الفاظ جو بزرگوں سے منقول ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آگے اس کی استعمال کا طریقہ ہے اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو، وہ خون سے لکھا نہ جا رہا ہو، وہ چوکھٹ کے ساتھ دفن نہ کیا جا رہا ہو، یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ساتھ ملاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ مقصد کس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی جس وقت وہ خلاف شرع آئے گی تو کرنے والا اور کروانے والا وہ دونوں پکڑے جائیں گے شریعت میں، لیکن دونوں کا مواخذہ ہوگا۔ ہاں
ایسی کوئی قباحت نہ ہو جو بیان کی گئی ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غرض نفس عمل یا تعویذ میں کوئی امر خلاف شرع یا مقصود میں ناجائز نہ ہو، مطلب ہے کوئی شرط کسی کے لحاظ سے بھی کوئی خرابی نہیں پائے گی، مطلقاً تعویذ کیا جا رہا ہے جو آیت سے ہے، حدیث سے ہے، جائز لفظوں سے ہے، جائز طریقے سے ہے، جائز مقصد کے لیے ہے، تو فرمایا یہ مخلوق کو فائدہ دینا ہے، یہ نفع رسانی ہے، تو اس واسطے یہ جائز بھی ہے، موجب اجر بھی ہے، یعنی اس تعویذ کرنے والے کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا کہ اس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تعویذ کیا ہے۔ اب یہ دو سرحدوں کے درمیان ہمارا مذہب واقع ہے، ایک کہ جو مطلقاً قرآنی آیت کے تعویذ کو بھی حرام اور شرک قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ درمیان میں جو چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی داخل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فتاویٰ میں خلاصہ ذکر کیا گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی طرف سے، اس کو بار بار سنیں اور اس کے مطابق آگے تبلیغ کریں تاکہ معاشرہ کے اندر جو اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کا سد باب ہو۔ پچھلا جمعہ ہم نے تحفظ ختم نبوت کے موضوع پہ پڑھایا، اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہم نے گفتگو کی اور اس پر مکمل تبصرہ کیا اور اپنے دلائل دیے۔ میرے پہلے دلائل اگرچہ میں بیماری کی وجہ سے سپریم کورٹ میں نہیں جا سکا تھا، لیکن لکھ کے میں نے بھیجے تھے، اس کا حوالہ بھی انہوں نے فیصلے میں دیا، مگر اس کو مانا نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے جو 24 جولائی کو ہوا، اس میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس پہ شب خون مارا گیا ہے، اور یہ قادیانیت نواز فیصلہ ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ قادیانیت نواز فیصلہ، قادیانیت نواز فیصلہ، قادیانیت نواز فیصلہ، قادیانیت نواز فیصلہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔